خالق و مالک، میرے خداوند، میرے خدا، میرے باپ، میرے دوست، میرا سب کچھ، میرے یسوع، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارا نام لے کے ہمیں بلایا. میں شکر ادا کرتا ہوں خدا. تھینک یو خداوند کہ آپ نے باپ سے ہماری شفاعت کری. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے باپ سے خداوند خدا ہماری درخواست کری. میں شکر ادا کرتا ہوں. ہماری التجائیں آپ کی حضوری قبول ہوتی ہیں، باپ کی حضوری قبول ہوتی ہے. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے خداوند کہ آپ نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے. خداوند میرے باپ، میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند. دوسری قومیں اپنے خدا کو ڈھونڈتی ہیں، لیکن آپ کو خداوند کہ آپ خود چل کر ہمارے پاس آئے ہو خداوند. خداوند کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اے روح پاک، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا. جس نام سے پکاروں خداوند آپ آتے ہو. رب الافواج یسوع مسیح، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا. میرے خدا، میں شکر بجا لاتا ہوں آپ کا کہ واقعی آپ نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلی پر کھول رکھی ہیں. ہاں، شاید ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے، پر میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند. تھینک یو سو مچ خداوند، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے جو آپ نے دیا. میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند. میں تھینکفل ہوں آپ کا کہ آپ ہمیں اکٹھا کرتے ہو، آپ ہمیں اپنے پاس بلاتے ہو. میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں. میں آپ کے خادم کو آپ کے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں جسے آپ تیار کرتے ہو خداوند، جسے آپ حکمت کا کلام دیتے ہو. باپ، بہت شفاعت کرتا ہوں خداوند. اے باپ، انہیں اور حکمت کا کلام دیجیے خداوند. ان کی کاٹ چھانٹ کیجیے خداوند. اے باپ، جس چیز کی کمی اپنے روح سے پورا کیجیے میرے باپ. اے یسوع مسیح، خدا کے اکلوتے بیٹے، میں اس پوری جماعت کو آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں جس نے اپنے ہونٹوں کی قربانیاں پیش کری. خداوند، انہیں بڑی برکتوں اور رحمتوں نے ان کو سے نوازی ہو خداوند. آسمان پر جو آپ کا اچھا خزانہ ہے اپنے بندے کے لیے اور اس جماعت کے لیے کھول دیجیے میرے باپ. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے مانگنے سے پہلے مجھے سب کچھ دے دیا. آپ کا شکر ہو میرے خداوند. اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اس دن کے لیے میں بے حد آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، آپ کی شفقت کے لیے خداوند آپ کا شکر. انٹرنیٹ کے لیے دعا مانگتا ہوں خدا، اس کی بحالی کو قائم و دائم رکھنا تاکہ ہم روانی سے آپ کی آواز کو سن سکیں، آپ کے کلام کو سن سکیں. خداوند، بہت برکت چاہتا ہوں آپ کے خادم کے لیے، اس جماعت کے لیے بہت برکت چاہتا ہوں خداوند. آسمان پر جو آپ کا اچھا خزانہ ہے ان تمام کے لیے کھول دیجیے. اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اس دن کے لیے باپ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. مانگتا ہوں اور پاتا ہوں آپ کے پیارے پاک یسوع نام میں. آمین. آمین آمین. بھائی، آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو بھائی جان. خداوند آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے. خوبصورت دعا کے لیے آپ کے لیے دعا ہوا ہے. خداوند اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے خرچ و استعمال کرے. گاڈ بلیس یو. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں. میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ جناب محترم ڈاکٹر جوزف جان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آج جو کہ گنتی کی کتاب کی ہمیں اسٹڈی کرانا چاہتے ہیں، ضرور وہ خداوند کے پاک کلام کو کلیسیا میں بیان کریں. جی پاسٹر ڈاکٹر جوزف جان صاحب. آمین. 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 خداوند لشکروں کے خداوند آسمانی باپ، پیار سے بھرے ہوئے، قدرت سے بھرے ہوئے، حکمت، علم اور دانائی سے بھرے ہوئے یسوع المسیح آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دنیا کی ہر چیز وہ مل جاتی ہے جو ہمیں ضرورت ہے، اور خدا کی مرضی ہمیں مل جاتی ہے جب اس کی پسند، اس کی نظر ہم تک پہنچ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے. کیوں
میں جانتا ہوں خداوند آسمانی باپ کہ آپ اپنے محبوب کو سوتے میں ہی، نیند ہی میں دے دیتے ہیں، اور وہ بات ہے نہ تو جائیداد کی، نہ زر و زن کی، نہ فہم کی، اور نہ ایک ملک سے دوسرے ملک مائیگریٹ ہونے کی، بلکہ خدا کی پسند ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم اس قابل بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے جسموں کو تیار کریں اس قربانی کے لیے جو خداوند کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ سب کچھ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کتاب کی تھیمز کیا ہیں۔ یہ کتاب لا کو پورا کرتی ہے، یہ کتاب اس قربانی کو پورا کرتی ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ خداوند کے مقدس میں شامل کرتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کی قربانیاں ہوئیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ قربانیاں جو ہیں وہ بے عیب ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خیمہ کے دروازے کے سامنے، یا کہہ لیجئے ہیکل کہہ لیجئے، اس کے دروازے کے سامنے ادا کی جانی چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور طریقہ کار وہ جو میسوپوٹیمیا کے رواج کے مطابق ہو، اس کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ خدا اور انسان جو ملک کا ایک بادشاہ ہے اس کے قانون کے مطابق سب جو لوازمات ہیں قربانی کے، خدا کے حکم کو ماننے کے، وہ پورے کی جائیں۔ اب حکم کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے کتاب میں پرستش کرنے کو کہا، خدا کے حکم ماننے کو کہا۔ خروج کی کتاب میں بھی ایسا ہی ہوا، پرستش کے لیے کہا گیا۔ موسیٰ نے فرعون سے یہی کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں خداوند کی، اور آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آگے احبار کی کتاب میں آپ نے دیکھا، لیویٹکس میں، جب وہ خلاف ورزی خداوند کے کلام کے مطابق پیدائش کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں، احبار میں قربانیوں کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بعد گنتی کی کتاب جس میں کہ پہلے 4 ابواب میں بتایا جاتا ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے، گنے جائے، ہر قبیلے کے لوگ گنے جانے چاہیے، اور وہ کیا کیا کردار ادا کریں گے وہ گنے جانے چاہیے۔ اور پھر 4 سے لے کر ہم نے دیکھا 18 تک جو ہے وہ باقاعدہ قربانیوں کا طریقہ کار، اور کون کون سی قربانی، نظر کی قربانی کیا ہے، خطا کی قربانی کیا ہے، اور گناہ کی قربانی کیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ سے نہیں پوچھنا چاہوں گا آج کیونکہ وقت کم ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے جو 19ویں باب میں ہم نے پیچھے پڑھا، کہ ان باتوں کو ادا کرنے کے بعد ان کی جسمانی حالت اور ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کہ لوگ دیکھیں اور لوگ جانیں، اور ان کے جسموں کی جو انفیکشن ہے اس قربانی کے وسیلہ سے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جیسے قربانی کے بعد کپڑے دھونا، ہاتھ دھونا، نہانا،
جو کہ ہم نے 19 باب 15 سے 22 تک ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد جلانے کی، جب جلائے جاتے تھے تو پھر آ کے ہاتھ دھونا، کپڑے دھونا، اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے جو ہیں وہ پاک رہنا اور دوسروں کو سبق حاصل کرانا کہ ہم کتنے صفائی مند ہیں، صاف رہتے ہیں. یہ باتیں خداوند نے بیان کی. اور اب 20ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کی تربیت، جگہ اور نظام کی بات ختم ہوتی ہے، اس میں ان کی زندگیوں کی کہانی شروع ہوتی ہے، ان کی ڈیلنگ شروع ہوتی ہے. پہلی ڈیلنگ جو ہے وہ مصر کے ساتھ ہوئی، خداوند نے کیا کیا. اب یہاں پہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20 باب اس کا 1 سے 6 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر آگے سیون کی جگہ ہے جو کہ یرو کی دیوار سے پہلے ہے، اور یہ گلیل کا علاقہ ہے. یرو کی دیوار سے پہلے ہی گلیل کا علاقہ آتا ہے جس میں سیون ایک جگہ ہے، اور اس میں مریم کی جو موسیٰ کی بہن ہے ان کی وفات ہوتی ہے. اور ان کی وفات کے بعد وہی باتیں جو پہلے دہرائی گئی تھیں کہ خداوند انہیں ہمیشہ نصیحت کرتے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اب انسان کی طرف سے وہ دہرانا کیا ہوتا ہے؟ وہ دہرانا یہی ہے کہ خدا کو ناخوش کرتے ہیں. ان تمام کتابوں کو یعنی پیدائش، خروج، احبار اور گنتی، ان چاروں کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان یا انسانی نسل سے سب نسل انسان نے یعنی انسانی نسل نے سب نسلوں سے زیادہ حکم عدولی کی ہے. یہی وجہ تھی کہ خداوند نے وہی جسم لیا جس نسل نے زیادہ حکم عدولی کی. اور جب یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم نئے عہد نامے کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور جب کنیکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فائنل ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسر باقی نہیں رہی. کوئی ایسا پل نہیں، کوئی ایسا برج نہیں، نہ بنا تھا اور نہ بنے گا جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک آپ کو آسانی سے لے جائے، بغیر مشکلوں سے لے جائے، بغیر تکلیفوں سے لے جائے اور خدا کے ساتھ ملا دے. تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں آج ہم کتاب مقدس گنتی کی کتاب اس کے 20 باب میں دیکھیں گے. تو میں یہی چاہوں گا کہ ہم پیراگراف سے شروع کریں اور پیراگراف کے بعد ہم دیکھیں، کیونکہ ہر آدمی کی میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر آدمی پڑھنے میں شارپ ہو، اور خاص کر وہ میرے بہن بھائی جنہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. یہ وہ کلاس ہے، یہ وہ خداوند کی حضوری ہے جس میں نہ تو لفظوں کی اور نہ جملوں کی اور نہ پہروں کی اور نہ کتاب کی بات ہے. یہ اس کہانی کی بات ہے جو گزری اور ہم ان کو اپنے لبوں پر لے کر آتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں. تو 1 سے 6 تک تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ شکایتیں، جھگڑے تیسری بار پھر شروع ہوئے، جو کہ بیان کے مطابق ہم نے دیکھ لیا
اور اب کون بھائی بہن 7 8 9 10 11 12 یعنی پیراگراف ہے 7 سے لے کر اور 13 تک، کون بیٹا یا بیٹی یا بہن بھائی اس کو پڑھنے میں پہل کرے گا؟ 7 8 9 10 ارے 19 باب کیا نا؟ نہیں 20 باب ہے، 19 باب تو ہم نے پڑھ لیا تھا جی۔ چلے میں پڑھتا ہوں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اونگتا منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپاؤں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکال لیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپاؤں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، کیونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تصدیق کی کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ جی خداوند کے پاکڑا پڑے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو بھائی، میں آپ کا بڑا معذرت خواہ ہوں کہ آپ ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بھائیوں جو کہ بہت ضروری اور اہم بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ خداوند کی اور موسیٰ جنہیں خداوند نے ہی رہنما ٹھہرایا ہے، لاٹھی کی اور اکٹھا کرنے کی اور چٹان کی اور چٹان کو کہنے کی۔ اب یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ موسیٰ نے کس طرح ادا کی، اور یہی امپورٹنٹ باتیں جیزس نے کیسے ادا کی۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ خداوند کی، جیزس کی لاٹھی کی، اور اس کے بھائی کی، اور جیزس کا اکٹھا کرنا وہ کس طرح تھا، اور جیزس نے کس طرح پانی پلایا اور کون سی چٹان سے پانی پلایا، تو ہمیں ظاہر ہو جائے گا کہ اب کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ موسیٰ نے ایک ایسی جگہ سے پانی پلایا، چٹان سے، جو ایک پہاڑوں کی ایک نسل ہے۔ جیزس نے کیسے پلایا آپ جانتے ہیں۔ لاٹھی جیزس نے کون سی لی اور موسیٰ نے کون سی لی؟ موسیٰ کو وہ لاٹھی دی گئی اور کہا گیا کہ اس لاٹھی کا استعمال کس طرح کر۔ جیزس نے کون سی لاٹھی لی؟ کلام کی لاٹھی لی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آیت جو ہے ہمیں کیا کہتی ہے۔
کیوں ہم نے ان آیتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو جان لیا، پہچان لیا کہ یہ ہے کیا چیز. اور جب اس طرح ہم پہچان لیتے ہیں تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کلام کی اسٹڈی کرنے کا، جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. اور جب بھی ہم کسی غیر جگہ پر موجود ہوں اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ ان کے سوالوں کو ایسے ہی سمجھ کر آسانی سے جواب دینے کے قابل ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، لکھتے ہیں 7ویں آیت میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں جماعت کو اکٹھا کرو. لاٹھی کو لو. وہ آرام کی اور تسلی کی باتیں ختم ہو گئیں. موسیٰ نے بہت دفعہ خداوند کے سامنے درخواست کی اور اس درخواست کو خداوند نے قبول کیا. اب جیسا کہ ہم نے دیکھا، جب وہ درخواستیں قبول کر لیتا تھا تو خدا بھی ملعون ہوا، جو کہ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں ہے کہ جب انسان کی حالت بگڑ چکی تھی تو خدا انسان کو بنانے میں ملعون ہوا، یعنی پریشان ہو گیا کہ اتنی آسانی اور اتنی فضل اور اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی اس نسل کی حالت جو ہے وہ بگڑتی جاتی ہے. تو یہاں ہمیں گنتی کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے کہا کہ لاٹھی لے، اور لاٹھی آپ جانتے ہیں کہ اگر اپنا بچہ غلطی پہ غلطی کرے تو کیا لکھا ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تنبیہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، سخت ورڈ جو ہے وہی کئی بار لاٹھی سے زیادہ کام کر جاتے ہیں. سخت ورڈ، ہارڈ لو اسے کہتے ہیں. ہارڈ لو ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ دودھ پلاتے بچے کی طرح نہیں، بلکہ اس محبت کو، اس کی تربیت کے لیے اپنے جسم کو ہارڈ کرو، اپنے دل کو سخت کرو، تاکہ آپ کا بچہ جو نرمی سے نہیں سیکھ سکتا وہ آپ کی سختی سے سیکھے. اس کو کہتے ہیں لاٹھی. اور لاٹھی میرے نظریے میں جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ خدا کی آواز ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر جال سے مچھلی پکڑی جائے تو مچھلی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آرام سے نکالا، انڈیل دیا کشتی میں یا کسی برتن میں، اور وہ تڑپتی رہتی ہیں، جو بھی ہے پانی سے باہر ہے. لیکن جب ہک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب کانٹا لگا کر اسے ہک کرتے ہیں مچھلی کو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے. لاٹھی جو وہ خدا کی آواز ہے، اور یسوع کی لاٹھی کلام مقدس ہے، وہ بھی اس کی آواز ہے. چٹان کون ہے؟ یہاں پہ چٹان دوسری کریشن ہے. چٹان کون ہے؟ یسوع ہے اور اس کی کلیسیا ہے. پانی کون ہے؟ پانی روح ہے. تو کیا ہوا؟ ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند نے ہی اسے کہا اکٹھا کر، یعنی سختی سے کہے. ٹھیک ہے، اور ان کی جو بات سمجھنے والی ہے اور اس پڑھنے کو پراپرلی سمجھ کے تو اس کو پیش کرنا چاہیے. یہ خاص کر ہمارے رہنماؤں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی بار وہ سنی سنائی باتیں پبلک کے سامنے یا اپنے کانگریگیشن کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو کہ معقول سی نہیں لگتی، اور جب کہ معقول نہیں لگتی تو خداوند کا بھید جو ہے وہ پراپرلی طریقے سے بیان نہیں ہوتا.
लिखते हैं, आंखों के सामने उस चट्टान से कहो, उनकी आंखों के सामने, किन की आंखों के सामने? जमात की आंखों के सामने, कांग्रीगेशन की आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो पानी दे। अब कहना क्या है कि उन्होंने इशारा करना है, ठीक है, उन्होंने इशारा करना है। जैसे समुंदर पर, समुंदर में उन्हें लाठी नहीं मारी थी, वो चट्टान पे खड़े थे, तो उन्होंने इशारा किया था मूसा ने, और जैसे ही उसको इशारा किया समुंदर के सामने नीचे किया, तो वो समुंदर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब यही कहा कि चट्टान के सामने जाकर उसे इशारतन कहो, कहने ही की बात है, वर्ड ऑफ गॉड है जो अप्लाई होता है बगैर किसी। इसीलिए जीसस ने उससे कहा, किससे कहा? पतरस से कहा कि ए पतरस, ये तलवार अपनी म्यान में दोबारा रख ले। ये बातें हैं जो कि पानी निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं 10वीं आयत जो कहती है कि और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उनसे कहा कि ए सुनो ए बागियो, ठीक है। अब बागी, उनके सामने तो वो बागी नहीं थे, उनकी बात मानकर ही तो उनके साथ चले थे। बागी किससे थे? खुदा से, खुदा की हुक्म अदुली करते थे। लिहाजा खुदा की नजर में वो लोग ज्यादा काबिल कदर हैं जो मोहताज हैं, और अगर मोहताजी दूर करने वाला जिस्मानी तौर पर उनके सामने हाजिर है तो वो दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि वो उसमें शामिल है। पहली बात यहां पे ये हुई कि कहने की जरूरत यह है कि खुदा के हुक्मों के मुनकर और खुदा से भागने वाले लोगों, बागियों, खुदा से भागने वाले लोगों, ठीक है, सुनो। लेकिन उन्होंने ये सोचा, जो कि बहुत से लोग ये समझने के काबिल होते हैं कि हम तो बागी नहीं हैं। बहरहाल इस बात को समझना जरूरी है। और फिर 11वीं आयत जो खास खुदावंद के अल्फाज को मोल्ड कर देती है, और ये सारा शैतान का हिस्सा होता है जो वो अपने रहनुमाओं को इस तरह सिखाता है या उन पर आया होता है, या उसी अल्फाज को, खुदावंद के अल्फाजों को लेकर उसको मोल्ड करके इंसान के जरिए दूसरों में पेश करता है, जिस तरह आदम और ईव में किया। पैदाइश की किताब 3 बाब क्या कहते हैं? क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? दूसरी बात, पहली बात इकट्ठा करो, और उन्होंने क्या कहा? इकट्ठा किया, और क्या कहा? खुदा ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा? और अब दूसरी बात ये कि हम तुम्हारे लिए पानी निकालें। हम कौन होते हैं? ठीक है, हम कुछ नहीं होते। कहना क्या वाजिब है कि खुदा तुमसे तंग आ गया है तुम्हारी शिकायतों की वजह से, तुम्हारे झगड़ों की वजह से, तुम्हारे बदफेल की वजह से, तुम्हारे हाय हाय करने की वजह से, और उस पुरानी बातों को जिसे तुम खुद यकीन कर चुके थे कि हमें तकलीफ है, मेहनत मुशक्कत है, उसमें से निकालने से, और फिर वही बातें, हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें। तो क्या हुआ? इसका जवाब भी इसी जगह मौजूद है, इसका जवाब यहां पे मौजूद है। फिर उन्होंने
کیا کیا؟ 2 بار لاٹھی ماری۔ بہت لوگ جو ہیں وہ اس بات کو زور دیتے ہیں، میں برا نہیں کہتا انہیں، یا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، اور انہوں نے 1 بار لاٹھی مارنے کی بجائے 2 بار لاٹھی ماری۔ یہ بات نہیں ہے، مارنے مرانے کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لفظوں کو جو مولڈ کر کے پیش کرنا ہے، اور جلال جو ہے وہ ہمیں دکھانا ہے، تو نہ مجھ سے خدا خوش اور نہ ان لوگوں سے خوش جو شکایتیں کرتے آتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ خداوند یسوع نے اس کو کس طرح تبدیل کیا، جو کہ یوحنا کی کتاب اس کے 15، 16، 17 باب میں، کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اپنے باپ سے پوچھ کر تمہیں اطلاع کرتا ہوں، اور جو میری اطلاع کے مطابق لوگوں کو خدا کے پاس لاتے ہیں وہ، اور جو وہ سنتے ہیں لوگ وہ، باپ، میں، میرے شاگرد اور میری شاگرد کی کانگریگیشن، ہم 4 لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ ون نیشن۔ پڑھیے گا 17 باب 20، 21 سے 26 آیت تک پڑھیے، آپ کو اس کی تصدیق بھی برابر کی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، موسیٰ ہارون سے خداوند نے کہا، جو کہ 12ویں آیت ہے، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ تم نے بات کی تھی کہ ہمیں وہاں جانے دو، اب بات ختم ہو گئی کہ تم نہ پہنچ سکو گے اور نہ ان کو لے کے جاؤ گے۔ یسوع نے کہا، افسوس تم پر اے ریاکارو۔ متی کی انجیل 23واں باب۔ نہ تو تم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہو اور نہ دوسروں کو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کی طاقت دیتے ہو۔ یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی مثال ہے۔ کیا ہوا؟ انہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبہ کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل خداوند سے جھگڑا کیا اور ان کے درمیان ثابت قدم رہا۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ان باتوں کو اس طرح دیکھا کہ لاٹھی، حکم عدولی کن کی طرف سے؟ 9ویں اور 11ویں آیت۔ رہنماؤں کی طرف سے، رہنماؤں کا عمل کیا ہوا؟ یسوع کا عمل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اور پھر اب آتے ہیں ہم 14 سے 21 تک۔ کون پڑھے گا؟ میرے پاس کیا ٹائم ہے؟ اوہ، میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ کون پڑھے گا 14 سے 21 تک؟ اچھا جی، ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا، اعلان بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئی واقف ہے، کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے، اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برتاؤ کیا، اور جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی، اور ایک فرشتہ وہ بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے، اور اب ہم فارس شہر میں ہیں جو تمہاری سرحد کے آخر میں واقع ہے، تو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے۔ ہم کھیتوں اور دارستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کنوؤں کا پانی پیئیں گے، ہم شاہراہ پر چل کر جائیں گے اور دہنے اور بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائے۔ پر شاہ ادوم نے کہا، کہنا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا، اور نہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا،
थैंक यू बेटे, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो काइंड ऑफ यू। टाइम तो हुआ चाहता है, लेकिन दिल नहीं चाहता कि कलाम मुक़द्दस को छोड़ा जाए। इतनी खूबसूरत बातें और इतनी हिकमत की बातें कहाँ से हमें मिलेंगी? क्या हमें कोई और इतनी हिकमत की बातें बताएगा? मेरा मतलब कहने का ये है कि कोई और मज़हब का आदमी, कोई और जमात का आदमी, कोई और कबीले का आदमी, कोई मुल्क, गैर मुल्की लोग बताएंगे? नहीं बताएंगे। ये वक्त है अभी हमारे पास, जो हम कलाम मुक़द्दस को रहनुमाओं के ज़रिए, थोड़ा सा वक्त होता है हमारे पास, आधे घंटे का वक्त होता है। परस्तिश तो वाजिब है, दुआएं वाजिब हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम सिर्फ आधा घंटा होता है हमारे पास। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की बातें को देखें कि वो कहती क्या है। मूसा ने कादिस से अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए। अदूम कौन है? पैदाइश की किताब 10वां बाब। ये पैदाइश की किताब हमारे साथ चलती आएगी इस तशना तक। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपने पैदाइश की किताब समझ ली तो समझ लो आपने इंसानियत को समझ लिया। और अगर आपने 4 गॉस्पेल समझ लिए तो समझ ले इंसान की वो सोल जो है उसको आपने समझ लिया। राइट? ये वो लोग हैं जो पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 9वां 10वां बाब क्या बताता है? 10वां बाब बताता है कि हाम की औलाद कौन सी है? मिस्र और कैनान। सेम की औलाद कौन सी है? अबर। और यात की औलाद कौन सी है? जूज मजूज। इस नजरिए से जो अबर की औलाद है इब्रानी कहलाती है, और कैनान और सेम जो हैं वो दोनों भाई हैं। लिहाजा मूसा ने अपने एलची भेजे किसके पास? अदूम के शहर के पास। अदूम का वाक़या है वो कैनान में था। मैं मेरा ख्याल पहले बता चुका हूं आपको, जो आज उर्दन का इलाका कहलाता है। कुछ उर्दन का है, कुछ सीरिया का है। वो अदूम और अमूरा का इलाका है। ठीक है? और वहां के लोग किस तरह के हैं? हाम के लोग किस तरह के थे? केन के लोग किस तरह के थे? जब केन के लोगों ने खुदा के लोगों को देखा तो क्या हुआ? अब यहां पे हाम के जो आपस में भाई भाई हैं सेम के, उन दोनों में बातचीत हो रही है। क्या हो रही है कि कहला भेजा कि तेरा भाई इसराइल ये अर्ज करता है। किसका भाई? अदूम और समूरा जो हैं, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये दोनों इसराइल के भाई हैं। अब जूज मजूज से कोई ऐसी वाबस्तगी अभी तक नहीं हुई। अभी तक किससे वाबस्तगी हुई है? हमेशा उन्हीं से लोगों से हुई है जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसराइल अपने आप को रहनुमा बहुत समझता है, मुबारक बहुत समझता है, पाक बहुत समझता है, और उसके उल्ट में हाम की औलाद है वो भी अपने आप को बहुत पाक समझती हैं, और जिसमें ये क्लैश रहता है, चाहे दुनियावी हो और चाहे रूहानी हो। और ये क्लैश जो है आज तक रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे साथ जो रह रहे हैं मिस्र के लोग हैं, हम जानते हैं कि केनानी लोग हैं। गो उनके नाम चेंज हो गए हुए हैं, कोई उर्दनी हो गया है, कोई सीरियन हो गया है, मिस्री तो मिस्री ही हैं अभी तक। और वो कौन है? और इसराइल कौन है? और इसराइल से हम अगर मानते हैं कि जीसस इसराइली है तो हम जीसस के फॉलोअर हैं, तो हम कौन हैं? ठीक है भाई का यहाँ पे।
اور پھر آگے وہ مثال دیتا ہے کہ مصریوں سے، وہ بھی بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں مار کے باہر نکال دیا، اور اب ہم آپ کی حدود میں ہیں۔ کن کی حدود میں ہیں؟ کنانیوں کی حدود میں ہیں۔ کنانیوں کا پہلا شہر جو ہے وہ ادومی ہے، اس میں ہے۔ تو مہربانی کرو کہ ہمیں یہاں سے گزرنے دو، ہم آپ کا کوئی کھیت برباد نہیں کریں گے، کیونکہ 6 لاکھ آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 70 گئے تھے، 6 لاکھ واپس آئے تھے۔ تو ہم کوئی آپ کا برباد نہیں کریں گے اور نہ برباد ہونے دیں گے، وعدہ ہے۔ یہ باتیں ایگزیکٹلی ہم پہ آج بھی دہرائی جا رہی ہیں۔ کیوں ہمیں باہر کے لوگ پاکستانیوں کو کیوں نہیں وزٹ کرنے دیتے؟ کیوں نہیں نیشنلٹی دیتے؟ کیوں نہیں سٹیزن دیتے؟ کیوں نہیں ریزیڈنس دیتے؟ کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں برٹش کے لوگ آسانی سے امریکہ آ جاتے ہیں؟ کیوں اٹلی کے، بیلجیم کے، یورپ کے لوگ آسانی سے امریکہ آ جاتے ہیں، اور امریکن کیوں یورپ کے لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے؟ یہ ساری باتیں بڑی آسانی سے، اور ان کو بتایا گیا کہ نہ ہم کنویں کو پانی پئیں گے اور نہ کچھ کریں گے، خدا نے ہمیں آلریڈی پانی دیا ہوا ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس نے مصر میں حفاظت کی تھی، اب یہاں پہ بھی کرے گا، اور نہ ہم دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، سیدھا ہم رہیں گے۔ اور اس نے کہا نو 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 وے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپے یو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپے یو۔ سو پیپل ہو آر آلریڈی فائٹنگ، they don't know who they are۔ اور یہاں پہ اسی لیے ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو اس کے پراپر مینر ہے، وہ آپ کو پراپر جو مینر ہیں وہ ادا کر کے، پراپر لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان را لاز اور ریگولیشن میں وہ اپنا لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، یہ اس میں تہذیب ہے، یہ بدتمیز نہیں ہے، تو وہ آپ کو سٹیزن دے دیتے ہیں یا آپ کو گرین کارڈ دے دیتے ہیں، یا اس طرح ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے اس کا الٹ سمجھا جو ادوم کے لوگوں تھے، اور اسے 21ویں آیت میں کہتا ہے یہ ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا، اور اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا۔ سیم تھنگ اف وی آر ڈوئنگ اگینسٹ کرسچنس ٹو سم تھنگ، رہنمائی کی وجہ سے یا مشہوری کی وجہ سے یا جائیداد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے، تو same thing is going to happen with us also. And what? When we are not agree in each circumstances, how God who created us will be agree with us. میں نے کہا کہ پیدائش ہو، خروج ہو، اعبار ہو یا گنتی ہو، چاروں میں حکم عدولی کی، اور جب چاروں میں حکم عدولی کی گئی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا آنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ باقی کا حصہ ہم خداوند کے فضل سے اگلے ہفتے دیکھیں گے، جو 21 آیت سے آگے شروع ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ بھلے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم کم ہی دیکھیں، لیکن سمجھ کے ساتھ دیکھیں۔ چند الفاظ کہہ دینا بہتر ہے کہ پوری کتاب پڑھ کے سنائی جائے، پورا مضمون سنایا جائے۔ 2 لفظ ہی سمجھ آ جائیں تو خداوند خوش ہو جائے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔ تھینک یو بھائیو۔ جی البرٹ بھائی، پاسٹر لطیف اگر صاحب خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی لذیذ باتیں، یہ جو تاریخ ہے ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ کیسے خداوند ان کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ رہا، پھر بھی وہ خداوند کے برخلاف چلتے رہے، پھر بھی خداوند ان کی ہر منت کو، دعا کو سنتا رہا۔ یہ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاسٹر جون اشرف ہیں، تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں اور دعا میں رہنمائی کر دیں۔ پاسٹر جون اشرف صاحب۔ ہم ہمارا کلام کی شکر گزاری کریں اس اچھے
कलाम के लिए, स्टडी के लिए, कि खुदा हमारी जिंदगियों में इसी तरह का कलाम हमेशा मिलता रहे और मतलब पाते रहें। आया हम खुदा के हजूर में अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस 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 खुदावंद दर्शकों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी की सारी नेमतों बरकतों के लिए। आज इबादत के लिए जब खुदा ने हम सबको ये फजल बख्शा कि हम तेरे हजूर में आ सके। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के लिए, तेरे खातम के लिए, जिसे खुदा ने आज अपने अपने कलाम को लेकर खर्च इस्तेमाल किया। आसमानी बाप, उसके लिए बड़ी बरकत को मांगते हैं, क्योंकि तू ही बरकत देने वाला खुदा। उसके घराने के लिए और बच्चों के लिए खुदा तेरा आसमान हमेशा खुला रहे, क्योंकि आसमान तेरा सच्चा खजाना है। खुदा तेरे बंदा पर हमेशा खुला रहे और कसरत की बरकत को नाजल कर। और आसमानी बाप, बुजुर्गी के याद में अपने बंदा को संभाल तेरे कलाम में लिखे कि मैं सर तब्दील होने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा। आसमानी अपने बंदा के साथ हो, और हम जितना भी तेरे कलाम को सुना, हमने जितनों ने भी खुदा तेरी आवाज को सुना, आसमानी बाप कलाम को हमारी जिंदगियों में नक्श कर दे, ताकि हम खुदा तेरे हजूर में जब आए तो खुदा बरकत ठहरे। और आसमानी बाप, एक एक घराने को पहुंचाने को तेरी हजूरी में देता हूँ। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे और बरकत का सबब हो। जितनी भी जाने खुदा तेरे हजूर में मौजूद है, एक एक के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। और आसमानी बाप ने जिस तरह अपने कलाम को सुना है, ना सिर्फ बल्कि इस पर अमल करें और दूसरों तक भी कलाम को पहुंचाए, ताकि तेरा आना जल्द हो। आसमानी बाप पर कलाम की शुक्रगुजारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है, उन्हें अच्छा कलाम हमारे जिंदगियों में जाए। आसमानी बाप, हमारी शुक्रगुजारी को, दुआ को आपने सुना, कबूल किया। आप ही के प्यारे बेटे अपने खुदा के नाम से मांगा